الحمد لله الذي جعل نبينا أحمد ومحمدا ويبعث على رأس كل 100 سنة مجددا والصلاة والسلام على نبيه سيدنا محمد الذي أرسله مبشرا وممجدا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير قلب كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نادي عليا ولا رجائك تجده وعونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي برحمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي غوث اعظم بمانی بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگی دادے والا افطار کشتی ضعیفہ و شکل ترک کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی حضور آپ کا نام تو اس میں اعظم کے مل جاتے ہیں جس سے درد اور وظیفہ ہے میرا لحظہ بگی دادے والا افطار کشتی مدد کنیا علا دین چشتی مدد کنیا علا دین چشتی مدد کنیا علا دین چشتی یا مرشدی برحق واجب الاحترام گلشن نبوی گلزار عالمی چمنستان فاطمی کے مہکے مہکے پھول آل رسول حضرات سادات کرام بالخصوص بزم حاضہ کے صدر محترم علی جناب سید حسمت علی بابا صاحب قبلہ سید صادق علی بابا صاحب قبلہ سید عاقب بابا صاحب قبلہ اور علی جناب حضرت علامہ مولانا سید نصیر الدین صاحب قبلہ محفل اعضاء کے خصوصی مقرر مسجد اعضاء کے امام حضرت علامہ مولانا اظہر الدین صاحب مصباحی اظہری دامت برکاتہ العالیہ اور آخری خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد صاحب نظامی دامت برکاتہ العالیہ اور مجلس اعلیٰ کے ناظم اعلیٰ دارالعلوم فیضان اولیاء حضرت علامہ مولانا اختر حسین صاحب اشرفی اور مجلس پاک نعت خان جناب حافظ و قاری محمد صاحب، اس کے علاوہ کرم فرما مہربان ہمارے دیگر سادات کرام اور مسجدوں کے امام حضرات خصوصاً مولانا آصف صاحب، مولانا اسلم صاحب، مولانا غلام یاسین صاحب اور دیگر تشریف فرما حاجی صاحبان، بزرگان، نوجوان، بالخصوص طالبان علوم نبویہ برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام فکر رضا فاؤنڈیشن، جس میں ہمارے ہی علاقے کے 3 بڑے عظیم مولانا انگلینڈ میں رہتے ہیں، مولانا شفیع صاحب جو نبی پور کے ہیں، مولانا ادریس صاحب جس کو جمبوسر والوں نے کافی مرتبہ سنا ہے، دیادرہ کے ہیں، اور
ایک مولانا صاحب، مولانا اشفاق مصباحی صاحب، جو کہ پہلے چانچویل دارالعلوم میں بھی تھے، چانچویل کے ہیں، اور وہ بھی انگلینڈ میں ہیں، یہ تین وہاں رہتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ پروگرام ہے۔ یہاں پروگرام کے انتظامات میں 3 علماء یہاں کے، ان میں سے ایک آپ کا خادم ہے۔ میں ہمارے سادات کرام، علماء کرام اور اب تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کمیٹی کی طرف سے کہ آج ہم اگرچہ یہاں کے نہیں ہیں، لیکن ہماری منعقد کردہ اس محفل میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر اللہ آپ کو جملہ بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ ایک پروگرام نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ اس بار میری قسمت تھی اور میری تقدیر تھی کہ یہ انتظام میرے ذمہ آیا، تو الحمدللہ یہ 41واں پروگرام ہے، یعنی عرس رضا کے موقع پر الگ الگ گاؤں میں، یعنی 41 گاؤں الحمدللہ۔ اس میں یہ بڑا پروگرام ہے، کانفرنس ہے جس میں 3 مقرر ہیں اور اتنے سب سادات کرام اور بڑی جماعت ہیں۔ باقی سب پروگرام ہوئے اس گاؤں کے حیثیت سے وہ بڑے ہی تھے، الحمدللہ وہ جاری رہے گی عرس رضا تک، چونکہ آج عرس رضا کی رات ہے اور کل عرس رضا کا دن ہوگا، تو کل بھی کافی پروگرام ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے سب کو اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرو۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مشرباً صابری ہوں، یہ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ میرے نام کے پیچھے صابری لگ ہی جاتا ہے، یہ صابر پاک کا کرم ہے۔ لیکن میں عقیدت ہر سلسلے کے بزرگ سے رکھتا ہوں، یہ بھی آپ جانتے ہیں، کیونکہ شاید ہی کوئی ایسا اسٹیج ہوگا جس پر مجھے آپ نے نہ دیکھا ہوگا۔ یہ سب کی محبت ہے کہ ہر اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے اور خادم حاضر ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں امام محمد رضا فاضل بریلوی مجدد دین و ملت کے عرس کے موقع پر، اس لیے میں پہلے اپنی عقیدت کا اظہار کر دوں۔ میں ایک صابری ہونے کے ناطے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں میری عقیدت کیا ہے وہ میں بیان کر دوں، پھر آگے دوسروں کی بیان کرے گے۔ دیکھیے، آپ جملے کہیں سے بھی لے لیں، عقیدت کا اظہار ہو جائے گا، لیکن اپنے ہو تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ میں کچھ شاعر نہیں ہوں، نہ شاعری کے فن سے واقفیت میری ہے، جس طرح آپ کے امام صاحب علامہ اظہر الدین صاحب شاعر اسلام ہے کہ آپ نے پورا دیوان لکھ ڈالا ہے، مبارکبادی کے قابل اور تحسین کے قابل ہیں، ایسے شاعروں کی بہت ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ میں نے آپ کا دیوان کی کچھ نعتیں دیکھی، بہت بہترین کلام پیش کرتے ہیں، اور ابھی بھی کچھ اشعار آپ نے پیش کیے، یقیناً یہ آپ ہی کے ہوں گے۔ لیکن میں اپنے ہی لفظوں میں اعلیٰ حضرت کی عقیدت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں شاعر تو نہیں ہوں اور بالکل واقفیت نہیں ہے مجھے اس معاملے سے، لیکن پھر بھی کوشش کر کے کہ کچھ جملے میں بول دوں، بس وہ جملے میں ان علماء کرام کی محفل میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے واپی میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی، امام محمد رضا کانفرنس، اور اس وقت مجھے بحیثیت نعت خواں بلایا گیا تھا، تو وہاں پر میں نے یہ شعر کچھ کہہ دیے تھے بطور محبت، اور اس میں حضور تاج الشریعہ تشریف لائے ہوئے تھے، وہاں میں نے یہ شعر شروعات کی تھی، تو وہ شعر میں پھر یہی دہراؤں، کافی عرصہ گزرا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں اور دعاؤں سے نوازے۔ ہماری حقانیت کی شہادت ہے امام محمد رضا، ہماری حقانیت کی شہادت ہے امام محمد رضا، ہماری رہائی کی ضمانت ہے امام محمد رضا، ہماری رہائی کی ضمانت ہے امام محمد رضا۔ ہر مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو رہائی کے لیے ضامن چاہیے، اور ہماری رہائی کی ضمانت ہے امام محمد رضا۔
آیتم من آیات اللہ، معجزہ رسول اللہ کہیے، آیتم من آیات اللہ، معجزہ رسول اللہ کہیے، اور غوث پاک کی کرامت ہے امام احمد رضا، اور غوث پاک کی کرامت ہے امام احمد رضا۔ 90 لاکھ کو ہند میں جس نے کلمہ پڑھوایا، 90 لاکھ کو ہند میں جس نے کلمہ پڑھوایا، اس عطائے رسول کی عنایت ہے امام احمد رضا، اس عطائے رسول کی عنایت ہے امام احمد رضا۔ اور لاکھ نجدی سر اٹھائے ہمیں کوئی ڈر نہیں، لاکھ نجدی سر اٹھائے ہمیں کوئی ڈر نہیں، کیونکہ قاطع نجدیت، کیونکہ ہمارے پاس ہے قاطع نجدیت امام احمد رضا، کیونکہ ہمارے پاس ہے قاطع نجدیت امام احمد رضا۔ اور بزم رضا میں کہہ دیجئے صادق صابری، بزم رضا میں کہہ دیجئے صادق صابری، ہم سنیوں کی آخری عدالت ہے امام احمد رضا، ہم سنیوں کی آخری عدالت ہے امام احمد رضا۔ آئیے ایک بار اور مل کر درود و سلام کا دیا پیش کرنا پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ نے اگر پرچہ پڑھا ہے تو جو موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے میرے لیے وہ ہے اعلیٰ حضرت کی انفرادی شان۔ یہ لفظ انفرادی جو ہے نا، وہ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں سمجھا دوں۔ انفرادی کا معنی ہوتا ہے اکلتا، جو ایک میں ہو انیک میں نہ ہو۔ وہ شان جو اعلیٰ حضرت میں پائی جاتی ہے کسی اور میں نظر، ایسی یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، لیکن میں صرف چند پہلو پہ نظر کر کے اور آپ کی توجہ دلا کر اپنے موضوع کو مکمل کر لوں گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو بڑی بڑی عظیم شان عطا فرمائی، لیکن کچھ اس کی انفرادی شان ہوتی، اکلتا، جو دوسروں میں۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کرنے والے۔ سارے صحابہ صدیق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جب تصدیق رسول اللہ کی نبوت مصطفیٰ واحد اور توحید خدا بندی کا جب اقرار کرنے کے بعد تصدیق کی تو وہ صدیق ہوئے، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدیق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وصف تصدیق سب میں ہے، لیکن ابو بکر کی شان انفرادی ہے، ابو بکر کی شان انفرادی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ جس نے بھی نبی کی تصدیق کی کچھ نہ کچھ دیکھ کر کی، کسی نے مطالبہ کیا اور دکھایا گیا تصدیق کی، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ آپ تو سفر میں تھے، اعلان نبوت مصطفیٰ نے کر دیا، اور جب واپس آئے ابو جہل نے کہا تمہارے دوست نے نبوت کا اعلان کیا، تم کیا کہتے ہو؟ کہا میں بغیر سنے مان رہا ہوں۔ آپ نے جو کیا، اس لیے سرکار نے فرمایا جس کو میں نے دعوت اسلام دی، کسی میں تردد، کہیں نہ کہیں تھوڑی سی دیر کا توقف ہوا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے بن دیکھے میری تصدیق کر دی۔ اس لیے آپ کی اس انفرادی شان میں آپ کو صدیق اکبر کہا گیا۔ صدیق، چونکہ ایسے میں سمجھاؤں تو بہت مثالیں، چونکہ میں مقرر آدمی ہوں، جانتے ہیں مقرر کو لمبا کرنے کی بہت عادت ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، میں شارٹ کراؤں پھر آخری کو سمجھا دوں۔ شروعات میں نے خلفائے راشدین کی ابتدا سے کی جو سب سے افضل ہے، میں الحمدللہ افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہوں، پھر بعد میں بالترتیب آخر میں آئے مولا علی شیر خدا، شجاعت والے، حیدر کرار۔ کیا شجاعت دوسروں میں نہیں تھی؟ یہ خوبی بہت سے لوگوں، جنگ بدر میں جو گئے وہ بھی سب طاقتور تھے، پاور والے تھے۔ خالد بن ولید
سیف اللہ بنے، طاقت والے تھے، لیکن اسد اللہ شیر خدا علی کو ہی کہا گیا۔ یہ آپ کی انفرادی شان ہے کہ خیبر کے موقع پر جو دروازہ 40 لوگ گرا نہیں سکتے تھے، شیر خدا نے اکیلے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ یہ انفرادی شان ہے، شجاعت سب میں تھی لیکن اسد اللہ کے جیسی نہیں تھی۔ یہ جو شان اسد اللہ کی پانی جائی وہ صرف علی میں دیکھی گئی، اس لیے اسد اللہ کو کہا گیا۔ حضرات بس آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، آج ہمارے یہاں عقیدت کا ایک نیا مفہوم نکالا گیا ہے، ایک نئی اصطلاح پڑی بھاشا نکالی گئی ہے۔ کیا عقیدت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس سے محبت کرو اس سے محبت ہی محبت، اور اس کے علاوہ سب سے عداوت کر لو۔ یہ ہماری پڑی بھاشا ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محبت کا معنی ہو جس سے محبت کرتے اس سے محبت کرو، دوسرے سے عداوت کرنا یہ محبت کی پڑی بھاشا اب یہاں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے۔ تعریف کرو، تعریف، تو تعریف کی پڑی بھاشا یہ کہ بس کسی کی حمد و ثنا کرو، کسی کی تعریف کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی برائی کرو۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں اگر صدیق اکبر کی صداقت کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی صحابی رسول کی تنقید کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر صحابی رسول واجب التعظیم ہے، یہ یاد رکھیے۔ کسی بھی صحابی رسول کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اس میں، یہ تو چونکہ صحابہ تھے، اب یہ سے علماء میں ہے۔ اگر میں اعلیٰ حضرت کی شان بیان کروں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے مجددوں کی تنقید ہو رہی ہے۔ میں اس لیے صاف صاف کہ اردو میں بہت صاف بولنے والا آدمی، بعد میں نکل کے نہ کہ اس نے اعلیٰ حضرت کے لکھا تو فلاں آدمی ایسا، یہ آپ اپنی طرف سے نکالیں گے، میں ایسا بولتا نہیں ہوں۔ آپ اپنی طرف سے اگر عقیدت میں ہی نکال، چونکہ عقیدت اب بدل گئی ہے۔ عقیدت کا معنی جس سے محبت کرو صرف اسی سے محبت، باقی سے دشمنی، یہ عقیدت نہیں ہے۔ یہ عقیدت کی چھری سے حقیقت کو ذبح کرنا ہوا ہے۔ جو ہے، جو تعریف کے لائق ہے یقیناً تعریف کرے۔ جو سب پیر قابل تعریف بھی ہے، قابل تعظیم بھی ہے، واجب التعظیم ہے، لیکن اپنے پیر کی جب بات آئے تو دوسرا پیر اس کے مقابلے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے پیر کی تعظیم کو دوسرے پیر کو گالی دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ لوگوں نے مفہوم غلط بنا رکھا ہے، تو میں اس مزاج کا بالکل آدمی نہیں ہوں۔ میں شان اگر بیان کرتا ہوں تو ہرگز اس کا مطلب نہ نکالے کہ دوسرے کی میں تنقید کر رہا ہوں۔ میں صرف انفرادی شان اعلیٰ حضرت کی بیان کر رہا ہوں، جو خوبیاں اعلیٰ حضرت میں نظر آتی ہے دوسروں میں نظر، سمجھ گئے کہ نہیں مفہوم میرا؟ بس اب چونکہ بہت لمبا ہے ٹاپک، میں اب 2-4 باتیں بتا رہا ہوں شان میں، کیونکہ 2 چیزیں تو ایک تو آپ نے سنی علامہ زہری صاحب سے کہ ایک خوبی تو آپ نے عشق کی بتا دی، عاشق تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن انفرادی شان اعلیٰ حضرت کی عشق میں رہی۔ ایسا عاشق آپ نے، ایسے عشق کی پہچان، ایسے عشق کی علامت جو اعلیٰ حضرت نے دی، آپ کو دوسروں میں بہت کم نظر آئے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی دوسری خوبی جو انفرادی شان اعلیٰ حضرت کی تھی، رد بدعت اور منکرات کے تعلق سے آپ کی ایک انفرادی شان تھی۔ آپ نے مبلغ بہت دیکھے ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کی شان ہی نرالی تھی، وہ آپ بعد میں سنیں گے۔ بیچ میں جو میں آیا ہوں سبھی اعلیٰ حضرت کی شان، انفرادی شان ہے۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مفتی تھے، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے پاس بھی ایک مفتی یہاں تشریف فرما ہے، دوسرے بھی بہت سارے مفتی حضرات ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان عالم فاضل سب کچھ تھے۔ ایک بار خط آیا، شیبہ اہل سنت حضور حسمت علی سرکار کہتے ہیں کہ میں خود گواہ ہوں اس واقعے کا، کہ خط آیا، اس میں لکھا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت کے سارے القابات تھے جو لکھنے تھے سب لکھے ہوئے، جس میں ایک لکھا تھا حافظ احمد رضا۔ تو کہتے ہیں آپ خوف الہی سے کانپ گئے۔ ذرا غور سے توجہ سے میں خاص کر طالب علموں سے کہوں گا، کیونکہ ہمارے یہاں تو لوگ عالمیت کی سند دے کر آتے ہیں اور خود کو مفتی لکھواتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب حافظ سنا تو کہاں گئے خوف الہی سے، کہا میں حافظ نہیں ہوں اور انہوں نے مجھے حافظ لکھ دیا ہے اور مجھے حافظ بننا ہی پڑے گا۔ ماشاءاللہ آپ کے جموں سر والے ادارے چلا رہے ہیں،
یہ علماء کرام محنت کر رہے ہیں، علامہ اختر صاحب اور آپ کی پوری ٹیم علماء کی محنت و مشقت میں لگی، آپ بھی کر رہے ہیں، یہاں بھی حفظ کلاس سے حافظ بن رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی حافظ بنا 6 مہینے، کتنے مہینے بنے؟ 7 مہینے میں۔ ایک ریکارڈ ہے آپ کے دارالعلوم کا۔ ابھی ہم نے سنا نوساری میں ایک بچہ شاید 4 مہینے میں حافظ بنا، 4 مہینے میں۔ اللہ سارے حفاظ کرام کی عمر دراز فرمائے، اور جو وصال فرمائے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کو سینے میں سمائے ہوئے ہیں۔ بڑی شان ہے ان کی۔ ہم لوگ جس طاق میں قرآن رکھا ہے اس کو چومتے ہیں، اور جس سینے میں قرآن ہے اسے کبھی نہیں سوچتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ جس گلاف میں قرآن بندھا ہوا ہے، قرآن شریف، اس کو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں تو یہ تو قرآن شریف چھپی ہوئی چیز ہے، اس میں سمایا ہوا ہے، یہ پڑھتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، زندہ بھی رکھتا ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لیے تو اس کی بڑی وجہ، اس کا بڑا انعام اس امت کو دیا ہے کہ پچھلی کتابیں صرف نبیوں کو یاد رہتی تھی، نبی ہی اس کے حافظ ہوتے تھے، لیکن اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو حافظ قرآن بننے کی استطاعت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس امت کی انفرادی شان ہے، یہ اس امت کی انفرادی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے جب دیکھا، آپ نے حافظ تو بہت دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، الحمدللہ ہم نے بہت سے حافظوں کے پاس پڑھا بھی، اگرچہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت حافظ بنے، یہ انفرادی شان ہے۔ شیخ سنت حضرت مولانا حشمت علی پیلی بھیٹی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا نہیں اب مجھے حافظ بننا پڑے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کے پاس اتنا ٹائم کہاں تھا کہ باضابطہ بیٹھ کر جیسے بچے حفظ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ذمہ داریاں لی، سر پہ بہت سارے ذمہ داریاں تھی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس ایک وقت نکلتا ہے، گنجائش، ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے کہ فرض نماز کے لیے بھی پہنچنے کے لیے تیار نہیں، اور وہاں وقت کی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی نکال رہے۔ وہ نکالا کیسا؟ رمضان المبارک میں عشاء کی اذان سے لے کر جماعت کے بیچ کا جو ٹائم ہے، وہ ذرا پینس میرے خیال سے پرابلم ہے، جماعت اذان اور جماعت کے بیچ کا جو ٹائم ہے نا، جو کبھی کبھی اذان جا رہے ہیں، بیٹھو بھی چائے پی کے جاتے ہیں اور 2-4 دم لگا کے جاتے ہیں، یہ جو ہمارا ٹائم ہے سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت الرحمن نے وہ ٹائم نکالا، اس کے علاوہ کوئی ٹائم آپ کے پاس تھا ہی نہیں، کہا وضو سے لے کر جماعت کے بیچ میں جو ٹائم ملتا ہے اس ٹائم میں یہ کام ہم کر سکتے ہیں، کیسے کریں؟ تو کہا ایک حافظ قرآن لاؤ اور وہ قرآن پڑھتا جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ حافظ صاحب قرآن پڑھتے جاتے تھے، اعلیٰ حضرت یاد کرتے جاتے تھے۔ حافظ تو دنیا میں آپ نے کروڑوں جو دیکھے ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کی انفرادی شان ہے آپ نے پڑھ کر نہیں سن کے حافظ قرآن بنے۔ پڑھتے جاتے تھے اور جا کے تراویح میں سنا بھی دیتے تھے۔ اس طرح آپ حافظ قرآن 27 کو ختم ہو، قرآن مجید مکمل ہو گیا، یہ آپ کی انفرادی شان۔ مفتی حضرات آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، الحمدللہ اہل سنت میں بہت مفتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی انفرادی شان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ فتوی رضویہ اٹھا لیجئے۔ ہم آج کوئی سوال کرتے ہیں نا، توجہ کرتے ہیں، ہم کسی بھی مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں استفسار کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، سوال 2 سطر کا تو جواب 3 سطر کا، سوال 1 سطر کا تو جواب 2 سطر کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہو تو 1 پیج 2 پیج، لیکن جب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا علم غیب کے بارے میں تو مکہ مکرمہ میں بغیر کسی کتاب کے مطالعے کے 8 گھنٹے کا دورۃ المکیہ نکلا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انفرادی شان۔ جس کتاب کو پڑھنے کے لیے میرے خیال سے 24 گھنٹے بھی کم پڑھنے کے لیے، وہ کتاب کتنے میں لکھی؟ 8 گھنٹے میں۔ آپ فتوی رضویہ شریف کا مطالعہ کیجئے، نئی جلدیں 30 ہو گئی، 30 ولیوم ہے اس کے، آپ پڑھیے۔ کسی نے جب سوال کیا عربی میں، جواب عربی میں،
کسی نے سوال کیا، آج ہمارے یہاں اردو میں سوال کرو تو اردو میں جواب آتا ہے، گجراتی میں سوال کرو تو آج تک تو اردو ہی میں جواب آتا تھا، لیکن اب الحمدللہ ہمارے یہاں بھی مفتی حضرات آئے تو انہوں نے جواب دینا شروع کیا تاکہ سمجھے، ورنہ پہلے تو مفتی حضرات اردو ہی میں جواب دیتے تھے، پھر جا کے امام صاحب کو بتاؤ اور امام صاحب پھر اس کا گجراتی ترجمہ سمجھا دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کا ایک بہت عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ کو سوال عربی میں پوچھا گیا، جواب عربی میں، فارسی میں پوچھا گیا، جواب فارسی میں، اردو میں پوچھا گیا، جواب اردو میں، نثر میں پوچھا گیا، جواب نثر میں، اور اگر نظم میں سوال پوچھا گیا جواب نظم میں دیا گیا۔ ایسا مفتی دنیا میں کوئی نظر، ایسی انفرادی شان اور عظیم شان میں آپ کو بتاؤں کہ باقی آزاد مفتیان کرام ہیں، اکثریت پوچھنے والی عوام ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت دنیا کے وہ اتنے عظیم مفتی ہیں کہ جن کو 500 اس وقت کے بڑے علماء نے سوال پوچھے، 500، اور اس دور کے نہیں، اس زمانے کے بڑے بڑے قابل علماء سوالات رجوع کیا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف۔ اور آپ نے مفتی حضرات کو دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ داڑھی ہوگی، ماشاءاللہ عمر ہوگی، لیکن اعلیٰ حضرت فتویٰ نویسی کے لیے جب بیٹھے تھے مسند افتاء پر تو عمر کتنی تھی؟ 14 برس۔ اللہ غنی۔ ایک جماعت آئی، آپ کے والد محترم حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات میں یہاں پر آگے تو میں بول دوں، اعلیٰ حضرت جتنا سیدوں کا چاہنے والا، یہ بھی آپ کی انفرادی شان میں جو آخر میں بیان کر دوں گا، آپ کو دوسرا عاشق نہیں ملے گا۔ پہلے ویسے کتنی محبت ہی جانتے ہیں، آپ کے والد کا نام نقی علی خان، ان کے والد کا نام رضا علی، ان کے والد کا نام کاظم علی، علی 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 علی۔ اور یہ بھی نہیں، آپ 12 اماموں کے نام پڑھیے تو قاضی موسیٰ آئیں گے، ان کے بیٹے رضا علی، ان کے بیٹے نقی رضا۔ وہ خاندان مصطفیٰ اور اماموں کا جو خاندان امام حسین سے جو خاندان میں نام ہے اہل بیت کے، وہی نام یہ جو رضا آخر میں لگا ہے، یہ رضا وہی سے آیا ہے۔ یہ رضا علی خان جو نام آیا ہے رضا علی، اور امام محمد رضا، یہ رضا جو بنا ہے نا، یہ اہل بیت اطہار سے آیا ہے۔ رضا علی امام کاظم کے بیٹے تھے، موسیٰ کاظم کے، انہی کے نام کے نسبت سے غلامی میں یہاں رضا آیا۔ لوگ چل جاتے ہیں نادانوں، یہ محبت اہل بیت نہیں، رضا میں بھی اہل بیت کی محبت ہے، لفظ رضا میں بھی اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ انفرادی شان اعلیٰ حضرت کی ہے۔ آپ کے والد ماجد کے پاس پوچھنے کے لیے آئے مسئلہ، آخری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، تو کہا کہ مفتی صاحب اوپر بیٹھے ہیں۔ وہ گاؤں کے کچھ لوگ تھے بیچارے، فتویٰ پوچھنے آئے، مفتی صاحب اوپر بیٹھے، اوپر گئے، واپس آ گئے، کہا حضرت اوپر تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، مفتی صاحب کدھر ہے؟ تو آپ کے والد نے فرمایا وہی مفتی صاحب ہے۔ 14 برس کی عمر شریف ہو، ہمارے بچے کرکٹ اور پب جی کھیلتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس وقت مسند افتاء پر تشریف فرما۔ حضرات بس ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، بہت توجہ سے سنیے گا، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے کچھ حضرات نے اختلافی باتیں اعلیٰ حضرت کی لوگوں میں بیان کر کے اعلیٰ حضرت کی جو محبت اور عقیدت دنوں میں تھی اس میں کمی کرنے کی کوشش کی۔ اختلاف ہر دور میں رہا، لیکن اختلاف یہ عداوت نہیں، اختلاف امت، اختلاف علماء تو سرکار نے فرمایا میری امت کے لیے رحمت ہے، آج اس کو زحمت بنا دیا گیا۔ کیا امام شافعی امام اعظم میں اختلاف نہیں؟ ارے دیکھیے ایک مسئلے میں اختلاف نظر آئے گا، لیکن جب امام شافعی امام اعظم کے مزار پر جاتے، ہمارے مفتی صاحب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اپنا مسلک ہے، خود مجتہد ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے ہیں، کاندھے تک، ناف کے اوپر سینے پہ باندھتے ہیں۔ ہمارا مسلک حنفی مسلک ہے کہ کانوں کے لو تک اٹھاؤ، ناف کے نیچے باندھو۔ بہت سے اختلاف ہے نماز کے ارکان میں ہمارے ان کے، لیکن جب وہ امام اعظم کے مزار پر آتے تو آنے کے بعد وہ جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے
आजम की नमाज तक पढ़ते थे, उस तरीके से पढ़ते थे। कहते थे कितने बड़े इमाम की बारगाह में मैं अपने मसलक से नमाज पढ़ूं, ये मुझे गवारा, ये उनके अदब के खिलाफ। ये अदब होना चाहिए हमारे अंदर, ये एहतराम होना चाहिए। एक दूसरे इख्तिलाफ है, मसले में इख्तिलाफ है, लेकिन अकीदत देखो दोनों की। ऐसे मसाइल चूंकि हर मुहक्किक को तहकीक का हक है, किसी ने अगर इस मसले में किसी की इख्तिलाफ किया तो इसका मतलब नहीं कि अदावत की है, उसको हक था, उसने किया। जिसको जी चाहे माने ना माने वो बात अलग। इख्तिलाफी मसाइल अदावत की अलामत, दुश्मनी की अलामत नहीं है। बहरहाल ऐसी बातें बयान करनी चाहिए जिससे लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेरा अपना मकसद है ये 41 प्रोग्राम कराने का, वो यही है कि लोगों में इश्के अहले बैत के साथ साथ इश्के आले रसूल के साथ साथ इश्के अहमद रजा भी पैदा हो जाए। अब आखिरी जो मैं पॉइंट बयान करना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा इसको। आपने अहले बैत के दावा करने वाले भी बहुत देखोगे, यानी मोहब्बत के दावे, हम तो सैयदों के बहुत चाहने वाले। आपने गुलामाने अहले बैत के दावा करने वालों को भी देखा होगा, आशिकाने आले रसूल का दावा करने वालों को भी देखा होगा। लेकिन एक लम्हे के लिए आप बारगाहे आला हजरत में आइए, आप इनकी इनफिरादी शान देख लीजिए कि कैसी मोहब्बत करते थे अहले बैत से, कैसी मोहब्बत थी सैयदों से। आपने लिखा जो सहीहुन नसब सादात हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद कवी है। किसने लिखा? आला हजरत ने, कि अल्लाह मैदान महशर में उन्हें पाक और साफ फरमा देगा। फिर क्यों फरमाते? इसलिए कि हदीस पाक में आया है कि हुजूर ने फरमाया, फातिमा, सैयदा फातिमा, तैयबा ताहिरा का नाम फातिमा, सैयदा फातिमा, फातिमा नाम इसलिए रखा है मेरी बेटी का क्योंकि फातिमा कहते ही उसे है जिसके लिए जहन्नम की आग हराम कर दी गई हो। फिर मैं दूसरी हदीस से पाक है कि जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह ने फरमाया, ए नबी की बेटी फातिमा, मैंने तुझ पर और मैं तुझको और तेरी औलाद को जहन्नम से बचा लूंगा। आला हज़रत ने ये लिखा, उम्मीद कभी हो जितने भी सैयद है कोई जहन्नम में नहीं जाए। इसके अलावा एक फतवा बहुत मशहूर है कि जब तक सैयद की गुमराही हद्दे कुफ्र तक, यानी जब तक सैयद काफिर ना हो जाए ना, वहां तक आप पर वाजिब है कि उसकी ताज़ीम करें उसकी। भाई इसलिए कि सैयदों से मोहब्बत नमाज की बुनियाद पर नहीं है, रोज़ों की बुनियाद पर नहीं है, दाढ़ी तकबे की बुनियाद पर नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया, मेरी आल से मोहब्बत मेरी वजह से करो, निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से, औलाद मुस्तफ़ा होने की वजह से। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी सैयदों से मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शजरे तैयबा में लिखा, कादरिया रिजविया शजरा जो आपका है, आप आज भी पढ़ सकते, हर रिजवी रोज पढ़ता है कादरी रिजवी। आपने क्या दुआ मांगी? दो जहां में खादिमे आले रसूल अल्लाह कर। आज हम दुनिया में सैयदों का खादिम बनना तैयार नहीं, लोग तो स्टेजों पर बिठाने के लिए तैयार नहीं है। हम यहां दुनिया में अपने आप को सैयदों का गुलाम कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इमाम अहमद रजा की मोहब्बत देखते सैयदों के लिए, फरमाते हैं, अल्लाह मुझे अहमद रजा को दुनिया में भी सैयदों का खादिम रख, और जब जन्नत में भी जाऊं तो सैयदों का खादिम रखना। दो जहां में खादिम आले रसूल अल्लाह का। फिर मोहब्बत देखो, मशहूर जमाना आपका शेर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईन नूर तेरा सब घराना नूर का। एक आखिरी बात जो मैं बताऊं सबको, सैयदों के दीवाने आपने देखे होंगे बहुत ताज़ीम का, इसमें क्या इनफिरादी शान है, लेकिन अब मैं इनफिरादी शान बताता हूं कि अहले बैत की मोहब्बत में, सैयदों की मोहब्बत में आला हज़रत की शान अलग कैसे है। इसलिए कि हम तो जानकर चेहरा देख कर भी सैयद को नहीं पहचानते, कुछ लोग तो जान कर भी नहीं पहचानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन आला हज़रत वो शख्सियत है जो खुशबू से सैयदों को पहचान देते हैं। पालकी का वाक़या बहुत मशहूर है, मैं वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। आप अंदाजा लगाइए कि आला हज़रत आखिर इतनी आंखों में
आला हजरत के दिल में सैयदों की ये मोहब्बत कि आपने पहचान लिया कि कोई सैयद पालकी के नीचे है, कैसे पता चला? अरे हम भी अनजाने हो तो हमको पता नहीं, जब तक कि हमें सैयद तो पता चलेगा सैयद है, लेकिन आला हजरत को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू से पहचान। ये इनफिरादी शान है आपकी, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मकाम दिया। एक बात और कह दी गई थी शेर के ताल्लुक से, शायर आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आला हजरत का जो कलाम है, आला हजरत के कलाम को आप कितने वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक जिंदे रहिए सुनते रहेंगे। भाई कितनी नातें मशहूर होती हैं, एक वक्त रहती है, फिर बाद में नई आ जाती है, नया अपडेट हो जाता है, नातों में भी नया कलाम आ जाता है। आला हजरत का कलाम कितने साल पुराना है, लेकिन जब जब पढ़ा जाता है तो नया लगता है। अब जब जब सुनेंगे जैसा भी लिखा हुआ है, आखिर क्या है ऐसा? तो बस चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है हर चीज खुल कर बोल लेंगे। आखिरी बात, वजह यह है कि आला हजरत का कलाम या तो कुरान की आयत की तफसीर होती है, या तो मुस्तफा की हदीस की तशरीह होती है, या तो बुजुर्गों के अखबार की तशरीह होती है। जैसे कुरान पढ़ो 1400-1500 बरस हो गए नाजिल हुए, लेकिन जब भी पढ़ो तो नया लगता है। आला हजरत का कलाम जब भी सुनो तो नया मजा आता है, एक नया लुत्फ मिलता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हमें आला हजरत से बेपनाह मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आपके मसलक पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और आपके पास जो इश्क़ रसूल और मोहब्बत अहले बैत थी, अल्लाह उसका सदका हमें नसीब फरमाए। मैं फिर एक बार और आप जमी उलमाए किराम, सादात किराम और जमी हाजिरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज रज़ा फ़िक्र रज़ा फाउंडेशन की तरफ से मुनक़िद इस इमाम मोहम्मद रज़ा कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर किसी तरह की भी गलती बेअदबी हो गई हो, मैं रुजू करता हूँ, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सब को हमेशा हमेशा तंदुरुस्ती के साथ इश्क़ रसूल वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।